ایک بات تو اور ہر صاحب آپ نے کہی کہ وہ ہاتھ نہیں باندھتے. یہ آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ ہاتھ باندھنا نماز میں کوئی فرض واجب نہیں. ہم جو سنی حضرات باندھتے ہیں نا، ہم بھی یہ نہیں کہتے کہ کوئی لازمی شاید اچھا ہے اگر کوئی باندھ لے، ورنہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ باندھنے کے قائل ہیں، پھر بھی کہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی لٹکا کر پڑھے اور ان سے بے جا حرکتیں نہ کرے، سکون اور وقار کے ساتھ کھڑا رہے، فلا باس، کوئی حرج نہیں. اور امام مالک تو کھلم کھلا کہتے ہیں کہ پڑھنی چاہیے ہاتھ چھوڑ کر. سارے مالکی آپ افریقہ چلے جائیں، نائجیریا اور سارے علاقوں میں دیکھیں، لیبیا، کھلے ہاتھوں پڑھتے ہیں، حالانکہ وہ شیعہ نہیں ہے، پکے سنی ہیں. اور امام اوزاعی تھے شام میں، وہ بھی کہتے تھے کہ آدمی کو اختیار ہے سنی ہوتے ہوئے کہ چاہے باندھ لے چاہے چھوڑ دے. اور امام لیث ابن سعد تھے امام مالک کے زمانہ، مصر میں ان کا مسلک چلتا تھا، وہ بھی کہتے تھے کہ کھلے ہاتھ پڑھنا چاہیے. بڑے بڑے امام ہیں بیٹا، اہل سنت کے تابعین ہیں، بڑے بڑے امام حسن بصری، سعید بن المسیب، ابراہیم نخعی، ابو حنیفہ کے دادا استاد محمد ابن سیرین، یہ سارے لوگ کھلے ہاتھ سے نماز پڑھتے تھے. یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں بیٹا جس کی وجہ سے ہم پریشان ہو جائیں. ایک اچھا کام ہے اگر ہم باندھتے ہیں، ورنہ وہ بھی طریقہ ٹھیک ہے. عبداللہ ابن زبیر صاحب بھی ہاتھ چھوڑ کر پڑھتے تھے. مصنف ابن ابی شیبہ اگر کوئی اہل علم لے لے تو اس میں دیکھ لے باب باندھا ہوا کہ وہ ان لوگوں کا بیان جو ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھے، بڑے بڑے ہمارے اہل سنت کے تابعین اور صحابہ. کوئی مسئلہ نہیں بیٹا. صرف بات یہ کہ جو کسی غریب کو پہنچا نا، وہ نہیں کہتا کہ میں حضور کو نہیں مانتے گا، حضور سے پہنچا یہ لگے. ہمیں یہ پہنچا حضور یہاں ہاتھ باندھتے تھے، ہم اہل حدیث یہ باندھنے لگے. حنفی حضرات کو پہنچا کہ ناف کے نیچے، کتابوں میں سب باتیں ہیں، کوئی نہیں کہہ سکتا کہ یہ ناف تلے نہیں لکھا یا سینے پر لکھا. اب جس کو جس پر تسلی ہو جاتی ہے کہ میرے خیال میں یہ بات زیادہ درست ہے، اس پر عمل کرتا وہ یہی سمجھ کر ہے کہ ہدایت حضور سے لے لی. اب شیعہ حضرات نے دیکھا ان کی بات چھوڑیں، نماز کی بات. اب میں اپنی کتابوں کی بات کرتا ہوں. اگر کسی نے پڑھا ہے تو مصنف ابن ابی شیبہ دیکھے، یہ سب لوگ امام بخاری اور مسلم کے استاد تھے، ان سے پہلے انہوں نے کتابیں لکھی. اس میں الگ باب ہے کہ ان لوگوں کا بیان جو نماز ہاتھ چھوڑ کر پڑھتے. اب اس میں کون آدمی آتا؟ یہ ہم صحابہ کے عاشق کدھر جائیں گے پھر کہ عبداللہ ابن زبیر رسول اللہ کی پھوپھی کے بیٹے ہیں، یہ عبداللہ ان کا بیٹا ہے اور حضرت ابوبکر صدیق کا نواسا، ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھتا تھا. اتنا بڑا صحابی رسول. اور مدینہ منورہ میں، کوفہ میں، بصرہ میں یہ جتنے ہمارے امام ہیں، ان کے جو استاد تھے صحابہ کے بعد جن کو تابعین، مدینہ میں جائیں امام سعید ابن مسیب جن کو سید التابعین کا، صحابہ کے بعد سب سے ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھتے. ہماری سنیوں کی کتابوں میں ہم بصرہ میں جاتے ہیں، حسن بصری اور محمد ابن سیرین یہ ہاتھ چھوڑ کر پڑھتے. مکہ میں یا کوفہ میں آتے ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے استاد دادا ابراہیم نخعی، یہ ہماری کتاب میں. اب کون سی نماز شیعوں کی رگ ہاتھ چھوڑ کر پڑھتے اور کیا ظلم کرتے؟ کوئی بات نہیں. ہماری کتاب میں گواہی دیتی یہ نماز پڑھنے والے بھی صحابی تھے، بڑے بڑے تابعین. ہاتھ چھوڑنے کو غلط کہے گا. اب مصنف ابن ابی شیبہ اٹھائے گا کون ہاتھ لٹکاتے تھے؟ عبداللہ بن زبیر نے لٹکاتے، صحیح سند ابراہیم نخعی لٹکاتے تھے، سعید بن مسیب لٹکاتے تھے، محمد بن سیرین، حسن بصری، تابعین کے جتنے سردار ہیں التمہید پڑھنے سارے لٹکا کے پڑھتے. تو یہ جو کہے گا نہیں سارے نمازیں خراب کر رہے، کہتا پھر میں نہیں کہوں گا. ایک صحابی کے بارے میں ثابت ہو گیا، اس نے کہا نہیں، اس نے کہا کہ حضور نے کیا، مجھے ضرورت نہیں پوچھنے. اس نے اگر اسے پتہ نہ ہوتا کہ حضور نے کیا وہ کیوں کرتا؟ صحابی کا امر خود دلیل ہے عبادت میں کہ حضور نے کیا تو اس نے کیا. اس لیے یہ لفظ جو ڈھونڈتے نا وہ کہے نبی علیہ السلام نے کیا، بھائی اس سے بڑی بات ہے کہ وہ کر رہا. اگر وہ کہتا حضور نے کیا عمل نہ کرتا پھر بھی کچی بات تھی. وہ تو خود نماز اس طرح پڑھ رہا، وہ برباد کر رہا اپنی نماز. تو یہ یقین جان لیں، میں نے یہ اصولی بات آپ کے سامنے کہی کہ عبادت میں حضور کا ذکر آئے، صحابی کا آئے، کسی امام اور تابعی کا آئے، ہم نہیں دلیری کریں گے کہ اس کو بدعت کہیں یا گمراہی کریں. وہ دین ہی دین. امام مالک اور اوزاعی اور لیث بن سعد جیسے لوگ نمازیں خراب کرتے تھے، جن کے مسلک ساری دنیا میں چلتے رہے، کئی علاقوں میں ہاتھ چھوڑ کر پڑتے. جی بالکل سکون اطمینان، اللہ کے سامنے مردہ بالکل ایسا ہو جا کہ جان ہی ہے نہیں. تب یہ دو طریقے نماز میں مقرر ہو گئے. ایک مردے کی طرح، مردہ کی ہے جب میں امام مالک اور امام جعفر صادق دے کر دے ہاتھ لٹک دے. ہاتھ کہ لٹکتے ہوں جڑا مرد ہوں وہ ہاتھ تھلے لٹکے انہیں بدے نہیں ہوں. اس تو جڑا لٹکا کے پڑتا کی ہے کرنا میت، وہ مر چکا، وہ بن جو گا رہا ہی وہ ہاتھ اس طرح ہی میت دے لٹک دے مردہ کھڑا خدا دے سامنے. تے جن بننے ہیں وہ اس طرح جی پھانسی لگنی ہوں تو ہاتھ اس طرح کڑیاں لا کے بن دیں. اس طرح کا حال ہے. وہ مجرم ہو کے کھڑا کہ میں قصوروار ہاں، مجرم ہاں، سزائے موت دے لے کے رہ پڑ. یعنی دونوں کام اللہ کے رسول اور صحابہ نے کیتے کہ دونوں اپنے تھان سے سونا ہی سونا
صرف جھگڑے والوں نے لڑائی نہیں مکن دینی، نہ انہوں نے پلے ہی پینا بھی چھڈنے کیوں تے بننے کیوں، یہ نہ جھگڑیاں مرن گے بد نصیب لوگ، ورنہ یہاں چ ہر شہ کی اپنی لذت ہے۔ ہاتھ چھڈ کے جو کھڑا ہوں اسے سوچے کہ میں میت کی طرح ہو گیا، جی اسے میرے پہلو ہاتھ لوگوں نے تھلے کر دینے وہی ہوگی، بنے چینج بن کہ جی ایک سدائے موت کا مستق وہ ہاتھوں ہتکڑیاں لا کے کھڑا کرتا، اس طرح تو مجرم تکلیف عربی جنوں آدھے کہ تیرے کندھے نہ آئے جوڑ دیتے گئے، بے بس کرتا اس تو کھڑا ہو تو چج نہ کھڑا ہو جس پتہ لگے بھی نماز تو خدا دے سامنے پڑھنا کہ ٹھٹھا کر، تو اللہ نصیب کرے رمضان المبارک لوگ آتے ہوں میں کوئی مسواکاں دیا گلاں کرا نہیں، میں وہی خطبے دینا جس میں سمجھنا میری اور تہاڈی کوئی دینی تربیت ہے، ساری کوئی صلاح ہوے سارے کوئی دین آوے، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ کیا نماز ہاتھ چھوڑ کر پڑھنا یعنی ارسال الیدین کرنا، جیسے ہم ربنا کا الحمد کہہ کے ہاتھ چھوڑ دیتے ہیں، اس حالت میں قیام کرنا نماز کا ثابت ہے؟ تو بھائیو اب یہ سوال جو ہے وضع الیدین یعنی ہاتھوں کو باندھنا اور ارسال الیدین یعنی ہاتھوں کو چھوڑ دینا، تو یہ بھائیو دونوں طریقے سنت سے ثابت ہیں، اور جب سنت کی ہم بات کرتے ہیں تو سنت میں حدیث موقوف بھی شامل ہوتی ہے اور حدیث مرفوع بھی، یعنی صحابہ کا عمل بھی شامل ہوتا ہے بشرطے کہ باقی صحابہ ان کو غلط نہ کہہ دیں، اگر باقی کہیں گے پھر ہم اتفاق دیکھیں گے، جیسے کہ معوذتین کے معاملے میں ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ باقی لوگوں کا اختلاف تھا، اور ان کا رجوع بھی ظاہر شامل ثابت ہو جاتا ہے کیونکہ ان سے تواتر سے جو قرات آئی ہے امام حفص کی اس میں معوذتین موجود ہے، تو صحابہ کا اجماع حجت ہے، یا کسی انڈیویجول صحابی کی بات بھی حجت ہو سکتی ہے اگر باقی لوگ مخالفت نہ کریں، مخالفت آ جائے پھر ہم دیکھیں گے جمہور کی رائے کیا ہے۔ تو ارسال الیدین یعنی ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ایسی حدیثیں ملتی ہیں لیکن کوئی اصول محدثین پر ثابت نہیں ہے۔ ایک حدیث ہے سنن طبرانی کے اندر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی قیام میں ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھا کرتے تھے، کبھی ہاتھ باندھ کر، لیکن اس میں خصیب الجحدر راوی جو ہے خصیب بن جحدر، یہ راوی جو ہے یہ کذاب راوی ہے، اس لیے اصول محدثین پر یہ روایت صحیح نہیں ہے۔ لیکن امیر المؤمنین سیدنا ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ و علیہ السلام کے نواسے اور سیدنا زبیر رضی اللہ تعالی عنہ و علیہ السلام کے بیٹے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی جن کے بارے میں صحیح بخاری میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے مبارک ہاتھوں سے ان کو گٹھی دی تھی، عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ سیدہ عائشہ کے بھانجے، اسما بنت ابی بکر کے بیٹے، خود بھی صحابی، صحابی کے بیٹے، صحابی کے نواسے، اور عام صحابی نہیں، حضرت ابو بکر مولا ابو بکر علیہ السلام خلیفۃ الرسول ان کے نواسے ہیں، اور بیٹے ہیں زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو عشرہ مبشرہ میں شامل ہیں۔ یہ کوئی عام آدمی ہے عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ المصنف ابن ابی شیبہ میں صحیح سند کے ساتھ انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 3950 نمبر حدیث ہے، جو شیخ زبیر علی صاحب نے بھی اپنے توضیح الاحکام میں لکھا ہے کہ حدیث بالکل صحیح ہے۔ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز میں ارسال الیدین کرتے تھے، ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھا کرتے تھے۔ اب عبداللہ ابن زبیر نے کیا خود نماز ایجاد کی ہے؟ صحابی تھے، کس سے سیکھی؟ ابو بکر صدیق سے، اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، لہذا یہ انڈائریکٹلی چین ثابت ہوتی ہے ارسال یدین والی۔ اچھا اب اس میں ایشو یہ کھڑا ہو جاتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جی ہو سکتا ہے کہ عبداللہ ابن زبیر کو پتہ ہی نہ ہو کہ ہاتھ باندھنا سنت ہے، تواڈے منڈے نوں پتا ہے، تواڈے مولویوں نوں تنخواہ داراں نوں پتا ہے کہ ہاتھ باندھنا سنت ہے کہ چھوڑنا، عبداللہ ابن زبیر نوں نہیں پتا جنہیں ابو بکر صدیق تو نماز سیکھی ہے علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو نبی داؤد میں حدیث ہے، عبداللہ ابن زبیر کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نماز کی حالت میں یہ حکم دیتے تھے کہ ہم دایاں ہاتھ بائیں کے اوپر رکھیں، یا یہ الفاظ ہیں کہ دایاں ہاتھ بائیں پہ رکھنا سنت ہے، یہ الفاظ ہے۔ عبداللہ ابن زبیر کو پتا ہے کہ دایاں ہاتھ بائیں پہ رکھنا سنت ہے، اب ان سے تو سنت ڈھکی چھپی کوئی نہیں تھی۔ جو میرا موقف ہے کہ ہاتھ باندھنا بھی سنت ہے، ہاتھ چھوڑ کر بھی یہ سنت بڑا سٹرانگ ہے، یہ بہت موقف سٹرانگ ہے، ورنہ دوسرا موقف بڑا خطرناک ہے۔ میرے پاس شیخ زبیر صاحب کے کچھ جو ہے وہ شاگرد
اور معتقد لوگ آئے, انہوں نے میرے ساتھ اس معاملے پہ بحث کی. میں نے کہا جی ایک ایسا صحابی جسے یہ پتا ہے کہ دائیں ہاتھ بائیں پہ رکھنا سنت ہے اور وہ پھر بھی ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھ رہا ہے, تو اس کا کیا رزلٹ نکلتا ہے؟ ایک رزلٹ تو یہ نکلے گا کہ ہاتھ باندھنا منسوخ ہو چکا ہے, تبھی تو ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھ رہے ہیں نا. اس کو آپ یہ تو نہیں کہیں گے ان تک حدیث نہیں پہنچی, وہ تو خود روایت کر رہے ہیں اور صحیح حدیث ہے سنن ابی داؤد میں, شیخ زبیر صاحب نے اس پہ صحت کا حکم لگایا ہوا ہے. اچھا یہ تو سیدھا سیدھا رزلٹ نکلتا ہے. یا دوسرا پھر ساڈے والا مان لو کہ وہ بھی سنت اے بھی سنت, تو اسی روندے پہ ہو گئے رکوع کے بعد ہاتھ باندھنے چاہیے کہ نہیں بھائی پہلے والے ہاتھ باندھنے کو پہلے سنبھالو, وہ بھی اتھو پہ جانا جائے. تو اسی رکوع کے بعد والی گل دی کر کرو جیڑی کہ سعودی عرب کے مولویاں نے بدعت شروع کر دیتی ہے, انہوں چھڈو, پہلے والے کو پہلے سنبھالو کہ پہلے والا بھی بچتا ہے کہ نہیں. ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود راوی ہے کہ دائیں ہاتھ بائیں پہ رکھنا سنت ہے اور پھر وہ خود ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے ہیں. تو اس کے دو ہی معنی ہوں گے, یا تو یہ ہاتھ چھوڑنا جو ہے یہ ہے بعد والی سنت اور ہاتھ باندھنے والی سنت منسوخ ہے, یا دوسرا یہ ہے کہ یہ دونوں طریقے سنت ہے. اور مصنف ابن ابی شیبہ میں پورا باب ہے ان صحابہ اور تابعین کا بیان جو ہاتھ باندھ کر نماز پڑھتے تھے, پھر اس کے بعد باب ہے ان صحابہ اور تابعین کا بیان جو ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھتے تھے. کلیئر کٹ. شیخ عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز مفتی اعظم سعودی عرب 66 سال تک رہے, ان کا فتویٰ ہے کہ ہاتھ باندھ کر نماز پڑھنا بھی سنت ہے, ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھنا بھی سنت ہے. اچھا بلکہ امام مالک کی جو ماننے والے ہیں نا مالکی, ان کے نزدیک تو ہاتھ باندھ کے نماز پڑھنا منسوخ ہے, اور وہ حوالہ المدونۃ الکبریٰ سے لے کر آتے ہیں. ہمارے نزدیک وہ کتاب ثابت نہیں ہے صحیح سند کے ساتھ. بہرحال المدونۃ الکبریٰ میں امام مالک کا یہی فتویٰ ہے کہ میں نے اہل مدینہ کو صحابہ کی اولاد کو ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے ہوئے پایا ہے. اب مالکی کہتے ہیں ان کی کتاب ہے اس کو فالو کرتے ہیں, اس لیے مالکی ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھتے ہیں. سوڈان پورا ہی تقریباً ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتا ہے, فلسطین والے بھی, اور ادھر یہ سارے یہاں اہل تشیع بھی پڑھتے ہیں, ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے ہیں. یہ اہل سنت اہل تشیع کا ایشو نہیں ہے. البتہ الموطا امام مالک جو ہے کتاب اس میں ہے کہ دائیں ہاتھ بائیں پہ رکھنا سنت ہے. میرا موقف یہ ہے کہ دائیں ہاتھ بائیں پہ رکھنا بھی سنت ہے اور ارسال الیدین کرنا بھی سنت ہے. یہ دونوں طریقے سنت ہیں. ہم الحمدللہ دونوں طریقوں پر عمل کرتے ہیں. اور یہ دائیں ہاتھ بائیں زرہ کے اوپر رکھیں گے اس طریقے سے, ناف کے نیچے نہیں رکھا جائے گا, نہ یہ ادھر رکھا جائے گا, یہ ادھر رکھا جائے گا جو طریقہ ہے, اور ارسال الیدین کرنے والا. اب اس حوالے سے حق گوئی میں نے جو ہے الحمدللہ کر دی ہے.